اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سائفر۔ گزشتہ 16 مہینے میں پاکستان کی ہر سطح پر میڈیا پہ، ٹاک شوز میں، جلسے جلوسوں میں، ہر جگہ سائفر کو ڈسکس کیا گیا، لیکن سائفر کو اتنا ٹیکنیکل سٹائل میں ڈسکس کیا کہ پاکستان کے عام عوام کو اس کی ٹیکنیک سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بالکل ہی عام فہم زبان میں سائفر اور اس سے متعلق کچھ معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ پاکستان کا ہر شہری یہ سمجھ لے کہ سائفر ہوتا کیا ہے اور یہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں۔ تو سائفر جو ہے دراصل اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا ٹائپنگ میں جو ہے وہ ایک شارٹ ہینڈ لکھی جاتی ہے۔ شارٹ ہینڈ جو ہے مختلف ڈاٹس اور لکیریں ہوتی ہیں جس کو صرف شارٹ ہینڈ والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیلی گرام جو ہے وہ بھی مختلف گھنٹیوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کا اسپیشل ٹرینی جو ہے وہی اس کے ان گھنٹیوں سے میسیج کو اخذ کرتا ہے اور پھر وہ پیغام لکھ کر آپ کو دے دیتا ہے۔ عام آدمی کو نہ تو آپ کا شارٹ ہینڈ سمجھ آتی ہے اور نہ ہی ٹیلی گرام کے الفاظ اور آواز سمجھ آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر مختلف قوموں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے تو سفرا جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں کسی ملک میں اپنے ملک کے لیے تو وہ ایک خفیہ اسٹائل میں، خفیہ انداز میں مختلف کوڈ کے ذریعے ان باتوں کو اپنے ملک بھیج دیتے ہیں اور اس کو سائفر کہا جاتا ہے۔ تو ہر ملک میں سائفر کو ڈی کوڈ کرنے یعنی کہ سائفر کی لینگویج کو سمجھنے والے لوگ باقاعدہ امپلائیز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی منسٹری آف فارن افیئرز میں 16 گریڈ کے تقریباً 100 آفیسرز جو ہیں وہ سائفر ڈی کوڈنگ اور سائفر کوڈنگ کے ماہر یعنی سائفر کو سمجھنے والے لوگ اپوائنٹڈ ہیں، جو سائفر آئے تو اس کو ڈی کوڈ کر کے ان مختلف نشانات سے عبارت اخذ کر کے وہ عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ان نشانات کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس اسٹائل کو اور اس لینگویج کو سائفر کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن میں۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان کے سفیر اسد مدنی جو کہ امریکہ میں اپوائنٹ ہیں اور عمران خان رشیا کا دورہ کر رہے تھے جہاں پر یوکرین جنگ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، امریکہ چاہتا تھا کہ عمران خان دورہ ادھورا چھوڑ کے واپس آ جائیں لیکن عمران خان واپس نہ آئے اور انہوں نے اس دورے کو مکمل کیا۔ تو ایک تو امریکہ کو یہ ایک پرابلم ہو رہا تھا، دوسرا اس سے پہلے اپنے امریکن وزٹ کے دوران عمران خان کی وہ جو گفتگو ہوئی تھی اپنا اڈے دینے کے لیے امریکہ کو، جس پہ وہ ورڈ ایبسولوٹلی ناٹ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا، تو یہ بھی امریکہ کے ریکارڈ پر تھا کہ یہ ایک اس قسم کا آدمی ہے کہ جو ہمیں ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ طاقتور آدمی نہ سننے کا عادی نہیں ہوتا، اسی طرح بہت زیادہ طاقتور گروپ اور بہت زیادہ طاقتور قومیں اور ممالک کبھی بھی چھوٹے ملکوں اور غریب ملکوں اور مقروض ملکوں اور بے بس اور لاچار ملکوں سے نہ سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ پاکستان ویسے ہی گزشتہ 70 سالوں سے امریکہ کی کالونی کے طور پہ کام کر رہا تھا اور امریکن پالیسی پر کبھی افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ کرتا تھا، کبھی جو ہے وہ عراق والے ایشو پر، کویت والے ایشو پر پاکستان نے امریکہ کی سپورٹ کی۔ تو امریکہ کو یہی یقین ہے کہ پاکستان چونکہ ایک مقروض ملک ہے اور پاکستان کی فارن پالیسی امریکہ کی مرہون منت ہے، لہٰذا پاکستان کبھی بھی امریکہ کو نہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کے ریکارڈ پر تھیں کہ ایک پاکستانی حکمران جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے وہ ہماری وہ پریفرنس نہیں دے رہا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانے کی طرف جا رہا ہے
اور یوکرین کا جو ایشو ہے وہ اس جلتی پر اس نے پیٹرول کا کام کیا. تو ان تمام چیزوں کو ظاہر ہے امریکن جو مبصر ہیں اور امریکن جو سسٹم چلانے والے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس چیز کو سب نوٹ کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن پاکستان کے سفیر اسد مجید سے امریکن اسسٹنٹ جو آپ کے سیکٹری ہیں فار ساؤتھ ایشیا، امریکہ کے ہر ریجن کے لیے انہوں نے اسسٹنٹ سیکٹری اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کے جو ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں امریکن اسسٹنٹ سیکٹری ڈونلڈ لو، انہوں نے ملاقات کی پاکستانی سفیر اسد مجید سے ایک زہرانے پر، ایک کھانے پر. اور یقیناً جو اسسٹنٹ سیکٹری اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ملک کی کسی طاقتور حلقوں کی پالیسی کو مختلف اندازوں میں ان ممالک تک پہنچاتا ہے جن ممالک کو یہ تنبیہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سیاسی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر ملک انڈیپینڈنٹ ہے، لہٰذا آپ ڈائریکٹ دھمکی نہیں دے سکتے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مختلف ملاقاتوں میں آپ کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والے سمجھ جائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ڈونلڈ لو نے اس کھانے پر، اس طعام پر، اس زہرانے پر پاکستانی سفیر اسد مجید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کافی زیادہ جو ہے وہ اگریسو ہے، یا امریکہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے رشیا کا دورہ کر رہے ہیں. یوکرین پر انہوں نے انتہائی اسٹرینجر کے طور پر جو ہے وہ ایک نیوٹرل اور ایک یعنی کہ ایک نیوٹرل رول پلے کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی پالیسی کو فیور نہیں کیا. تو امریکہ اس بات پر نالاں ہے. تو اب اگر پاکستان میں تحریک عدم اعتماد منظور ہو جاتی ہے، اور پاکستان صرف یہاں تک بات کی کہ اگر تحریک عدم اعتماد منظور ہو جاتی ہے تو امریکہ اپنی ناراضگی ختم کر کے پاکستان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو جائے گا. اب اس وقت تک پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی، یہ 7 تاریخ سے پہلے کا واقعہ ہے. اگلے دن ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی. اچھا، اب پاکستانی سفیر نے، ظاہر ہے وہ بھی ایمبیسڈر ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس گفتگو کو بہت امپورٹنٹ سمجھا کہ امریکہ نے دراصل ایک تنبیہ کی ہے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئی تو امریکہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب حکومت بدل جائے گی. امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی جگہ کون حکومت میں آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رات نہ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دن ہو جائے گا. تو 2 ہی پولیٹیکل دھڑے تھے، ایک پی ڈی ایم تھی اور دوسرا پی ٹی آئی تھی. تو امریکہ کا یہ کہنا ڈونلڈ لو کے تھرو کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو امریکہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دے گا اور بھلا کے تمام چیزوں کو آگے چل پڑے گا. تو ان چیزوں کو پاکستانی سفیر اسد مجید نے امریکہ میں مقیم سائفر اسپیشلسٹ جو پاکستانی آفیسر تھے 16 گریڈ، ان سے اس بات کو کوڈ کروا کے مختلف کوڈ لینگویج میں یہ چیز پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کو خارجہ وزارت خارجہ کو پاکستان میں یہ بھیج دی یہ تحریر. اچھا، اب وہ تحریر جو ہے وہ مختلف نشانات کی شکل میں کنوے کی گئی. تو وہ گفتگو کو مختلف الفاظ کے کوڈ میں لکھنے کو سائفر کہتے ہیں. وہ سائفر پاکستان کی خارجہ وزارت خارجہ کو مل گیا پاکستان میں. اب اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پر جو موجود آفیسرز ہیں جو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کو عبارت میں لکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو عبارت میں لکھا، یعنی تحریر پہ کہ عام پڑھا لکھا جو آدمی ہے وہ اس کو سمجھے، اور پھر اس کی 4 کاپیاں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک کاپی پرائم منسٹر کو جاتی ہے، ایک پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، ایک آرمی چیف کو جاتی ہے اور ایک آئی ایس آئی کے سربراہ کو جاتی ہے. اور ان چاروں کو وہ کاپی 1 مہینے میں واپس کرنی ہوتی ہے وزارت خارجہ کو، تاکہ یہ چیز آؤٹ نہ ہو جائے. تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے 4 کاپیاں بنا کے ان چاروں اشخاص کو بھیج دی گئی، جس کے بعد ایک جو ہے وہ پاکستان کی جو ایک دفاعی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور جس میں اس سائفر کو کنڈیم کرنے کا کہا گیا. اچھا، اب یہ ہے سارا سلسلہ. اور مین وائل پاکستان میں کیا ہوا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور پھر جو کچھ ہوا
اس جو تاریخ کا حصہ، لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی سائفر کی کاپی جو ہے وہ اگر آؤٹ ہو گئی ہے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا ہوگی۔ تو میں عام آدمی کو یہ بتاتا چلوں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں برطانوی سامراج نے اپنے اقتدار ہندوستان میں جب انڈیا پر جب قابض تھا تو انگلینڈ گورنمنٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بنایا 1923 میں۔ اچھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اپنے مطلب سے ہی بتا رہا ہے کہ ایسا کوئی راز، ایسی کوئی تحریر جو ملک کی سالمیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اس کو کسی دشمن کے ہاتھ میں دے دینا، یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ امریکن سائفر پبلشڈ ہو گیا، تو عرف عام میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو ایک ملک دھمکی دے رہا ہے۔ وہ دھمکی وزارت خارجہ میں سفیر کے ذریعے کوڈنگ ورڈ میں، سائفر کی شکل میں اسلام آباد پہنچتی ہے۔ اس کو اسلام آباد میں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور ان 4 محترم اور اہم شخصیات کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں تو یہی چیزیں ہیں کہ پاکستان کو ایک تھریٹ دیا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک پولیٹیکل تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، اگر تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تو پاکستان کو ہم جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو بھلا کے آگے چل پڑیں گے۔ اٹ مینس کہ دیز کائنڈ آف ورڈز از تھریٹس فار پاکستان۔ تو پاکستان دراصل 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور پاکستان کے عوام جو کہ ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ اگر کوئی ملک پاکستان کو تھریٹ کرے، اگر کوئی ملک پاکستان کو دھمکی دے، تو پاکستان کے عوام کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر پاکستان کی کوئی جیسے ایٹمی راز ہے وہ کسی دشمن کو دے دیں، جیسے کوئی ایسی تحریر ہے، کوئی ایسا پاکستان نے کوئی پوائنٹس بنائے ہیں اپنی فارن پالیسی کے لیے، اپنی انٹرنل پالیسی کے لیے، اپنی فائنینشیل پالیسی کے لیے، اپنی لیگل پالیسی کے لیے، اور وہ پوائنٹس پاکستان کے مخالفین کے ہاتھ لگ جائے یا دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس تحریر پر، اس ایکٹ پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی دھمکی دے رہا ہے اور وہ بات پاکستان کے عوام کو بتا دی جائے تو اس پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگتا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ملک کا ایک طبقہ ٹیکنیکل طریقے سے عمران خان نے جی سب کو بتا دیا، یہ تو عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا۔ بھائی دیٹ واز اگینسٹ دا پاکستان، سو اف اینی تھنگ از اگینسٹ دا پاکستان اینڈ دا لیڈر آف پاکستان از اوپن اٹ before the peoples of the Pakistan, how can you will apply the official secret act؟ یہ پاگلوں کی بستی نہیں ہے، یہ کوئی دیوانوں کا ملک نہیں ہے، یہ کوئی جاہلوں کا ملک نہیں ہے۔ We are able to understand the meanings and implementation of official secret act۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کے خلاف دنیا کا کوئی ملک بولے، پاکستان کے عوام کو اس کا پتہ چلنا چاہیے، اور it is the right of the people of Pakistan to know کہ کون پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے خلاف ایک کام تھا، اور اس کو اگر پبلش بھی کر دیا جائے تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہٰذا عام لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز آیا جائے، اور لوگوں کو گمراہ کرنا دراصل پاکستان کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو عام الفاظ میں، عام فہم زبان میں لوگوں کو بتا سکوں، تاکہ لوگوں کو سائفر کی بھی سمجھ آ جائے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کی بھی سمجھ آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس کو دیکھیں مکمل، اس کو آپ اپنے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹس میں بھیجیں تاکہ ہر پاکستانی کو ان چیزوں کا پتہ چلے عام فہم زبان میں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ چینل سب کو ملے اور سب اس پر جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔